نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم۔ ماقبل آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ملک شام کی ایک بستی نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور ان کی قوم بت پرست تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بہت محنت کی، تقریباً 40 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ پھر تنگ ہو کر انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو 3 دن کا وقت دے کر خود بستی سے ہجرت فرما گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی حکم نہیں تھا ہجرت کرنے کا۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی بستی سے تشریف لے گئے، بستی کے اندر آندھی طوفان اور بادل سیاہ ہونے لگے تو بستی والے سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو بات فرمائی تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور ان قریب ہم عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے توبہ اور استغفار کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ مرد و عورت، بچے، جانور سارے کے سارے انہوں نے باہر نکالے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، سچے دل سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو دور فرما دیا۔ یہ واحد قوم ہے کہ جس پر عذاب کے آثار نظر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آثار کو واپس لوٹا دیا۔ ان بچوں کی وجہ سے، معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ ادھر سے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے دوسری جگہ ہجرت کرنے کے لیے۔ لوگوں نے غلط فہمی میں ان کو دریا میں ڈالا اور مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کر لیا۔ ایک تو یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، دوسرا یہ کہ وہ مچھلی بڑی خوش نصیب تھی کہ جس کے اندر ایک اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے کہ کتنے دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو بعض روایات میں 40 دن کا ذکر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو محفوظ رکھا۔ تیسرا یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے تک، کیونکہ وہ اس کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے ذریعے سے چلا رہا ہوتا ہے، لیکن بچے کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر آپریشن کر کے بچے کو اس کی جگہ واپس نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایسا کرے تو وہ مر جائے گا اور وہ اپنا سانس نہیں لے سکے گا، کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کی کوئی بھی چیز، اس کا معدہ اور اس کی دیگر چیزیں حرکت میں نہیں ہوتی، اس کا نظام اللہ نے ماں کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور وہاں بھی صحیح سالم اور بالکل محفوظ۔ وہاں یہ دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے کتنے اندھیرے ہیں، مجھے یہاں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا بہت زبردست ہے۔
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنی کسی بھی بیماری میں 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اگر اسے شفا عطا کر دے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر اسی بیماری میں اسے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے اندر شامل فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنی بیماریوں میں، اپنے مصائب میں، پریشانیوں میں آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر میدان کے اندر ڈال دیا، اب گرمی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، دھوپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کدو کا درخت وہاں اگا۔ یہاں ذکر درخت کا کیا، حالانکہ وہ بیل ہوتی ہے کہ لمبی زمین پر پھیلنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا فرمائی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کیا اور ہرن کا انتظام کیا کہ ہرن حضرت یونس علیہ السلام کو روزانہ آ کر دودھ دیا کرتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام دودھ پیتے تھے۔ تو بہرحال کچھ دن وہاں رہے، جب جسم بحال ہو گیا، طاقت جسم میں آئی، چلنے کے قابل ہوئے، تو دوبارہ اپنی بستی نینوا کی طرف واپس تشریف لے گئے، اور بستی والے تو پہلے بڑی شدت سے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی میں داخل ہوئے، لوگوں نے ان کو دیکھا، اس آیت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ 1,00,000 لوگوں نے ان پہ ایمان لائے اور اسلام قبول کیا۔ 1,00,000 لوگ فوراً مسلمان ہوئے، یہاں پر جو تعداد ذکر ہوئی ہے۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ذکر یہاں چونکہ مکمل ہوا ہے، اس لیے اختصاراً اس کو دوبارہ سے بیان کر دیا۔ دیکھیں فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اگا دیا میں نے ان پر ایک بیل کا درخت، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیجا ان کو 1,00,000 آدمیوں پر یا اس سے بھی زیادہ پر، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، پھر وہ ایمان لائے اس پر اور ایک مخصوص وقت کے لیے ان کو مہلت دی گئی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اللہ تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں؟ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود بیٹیوں کے پیدا ہونے پر منہ چھپا کر پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے فرشتوں کو عورت بنایا اور انہوں نے ان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا کیا، جو یہ اتنے اعتماد سے بات کرتے ہیں؟ پھر فرمایا الا انہم من افکہم لا یقولون، سنو توجہ کرو، یہ ان کے اپنے منہ کا جھوٹ ہے جو کچھ بھی یہ بولتے ہیں۔ ولد اللہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وانہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس لیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ پاک کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی ذات صمد ذات ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا انہوں نے پسند کیا ہے اپنے لیے بیٹیاں بیٹوں سے، بیٹوں کے اوپر؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید